ایسا درد اٹھا اور ایک ہی مسئلہ ہے، مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتے ہیں؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے۔ یہ ہے جی سوال کہ مولوی خادم کو پیسے کون دیتا ہے؟ میں کہا جلیا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے۔ مولوی خادم کو پیسے کون دیتا ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ پیسے تے ساڑھے پیر بیٹھے، ہاں 21 کروڑ تو جناب انہاں دی ایک جیب وچ موجود ہیں۔ اے پیر بیٹھے نے، انہاں کو ارب ہے، انہاں کو 2 خرب ہے، انہاں کو 4 خرب ہے۔ سبحان اللہ۔ اے ادھر جڑے بیٹھے نے انہاں کو اتنے دولت دا حساب ہی کوئی نہیں۔ اے میں کتے دلیل دین لگا، مطلب تساں میں گل خراب کرو۔ اقبال کہندا ہر عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال کہندا ہے جدے کول عشق رسول ہوئے نا، پوری دنیا نہیں دوویں جہانہ دیا نعمتاں دی جیب وچ موجود ہوندیاں۔ یہ بھی کوئی سوال ہے کہ مولوی خادم کو پیسے کون دیتا ہے؟ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے سب سے بڑا کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے۔ دینے والا ہے سچا، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کریم ایسا ملا جس کے بھرے خزانے کھلے ہیں ہاتھ۔ اے مفلسو بتاؤ پھر تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں سانو جڑے محبوب ملے انہوں نے بھرے خزانے تے کھلے ہاتھ، اور وہ دیتے کتنا ہے؟ مالک بن عوف قبیلہ حوازن دے سردار نو جدو رسول اللہ نے مال دیتا نا تو انہوں نے کہا ما ان رہتو ولا سمیتو بواحد فننا سے کلہم کمثل محمد دن اوفا و آتا للجزیل لمجتدن ومتا تشا یخبرو کا عما فی غدن۔ فرمایا ہوئے میں نہ حضور جے کوئی سنیا نہ حضور جے کوئی ویکھیا، رسول اللہ جدو دین دینا تو انہوں نے دین تو بعد پھر زندگی محتاجی دی کوئی رمت بھی نہیں باقی رہ جاندی۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، میں نے پوچھتا بھی کتوں روٹی آندی، میں تینوں کہندا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اوہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ زور لا کے زور لا کے بیٹھ کے بھائی بیٹھ کے بیٹھ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ توجہ، جنہاں کو اربہ روپے انہاں دے پیسے دا کوئی فکر نہیں۔ ہن میں ایتھے دلیل دین لگا، میرے پیسے دا فکر کیوں پیا؟ اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے نے میں جدو در رسول تے گیا نا کہ میرے نال جڑے غلام سن جدو واپس آئے نا تو میں نے کہا کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے؟ انہاں بادشاہاں نو کدی خواب وچ بھی وہ چیز نہ ملی جڑی میرے گود وچ ملی میں نے۔ اس واسطے کہندے ہیں تفتیش کرو۔ اعلیٰ حضرت کہندے ہیں اوئے کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے؟ پوری دنیا دے ٹرمپ دے اثاثیاں دا مسئلہ نہیں، نواز شریف دے اثاثیاں دا مسئلہ نہیں، زرداری ڈاکو دا کوئی مسئلہ نہیں، عمران دا جناب سینکڑوں کنالہ محلے میں ایک کمرے چ رہنا جس کمرے چ 2 4 کیوں جی؟ میں واقعی میرے کو اتنا کچھ ہی ہے۔ ایک دن مولوی خادم کو دیتا کون ہے؟ میں کہا اصل گل اے وے، اصل گل اے وے کیونکہ خواب میں نہ کدی وہ چیزاں نہیں ویکھی ہیں۔
جڑیاں سانو ملیاں، اس واسطے پریشان ہیں۔ دوسرا میں دے ہوتے اعلیٰ حضرت کو نا تھوڑا جا معذرت دے نال شعر تصرف کر کے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں قیامت والے دن نا بعض لوگوں نے جنت، پتہ ہے نا جنت جڑی اللہ نے بنائی، حضور فرماندے ہیں کسی دے دل تے بھی کدی نہیں گزریا کہ جنت اللہ نے کیوں جی بنائی۔ تو نا خیال بندہ کتنے تک خیال سوچتا رہندا، حضور فرماندے ہیں اتنے تک خیال بھی آج تک نہیں گیا جنت اللہ نے کیوں جی نعمتاں پیدا کیتیاں، تے پھر جنت دیاں نعمتاں، پھر جنت دے جناب ہو جگہ۔ تو بعض لوگ قیامت والے دن کہن گے فقیر تو اس قابل نہیں تھا، اتنی بڑی جنت ملی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے، دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں چلیا تو تعجب نہ کر، تیری بوتھی نو نہیں ملی، تینوں پتہ نہیں ہے بھیک آئی کدھروں۔ کیوں آج آج اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اے صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ پیر صاحب خرم صاحب فرما رہے ہیں کہ زیادتی کسی نے بڑھ بڑھ کی تھی نا، ایسی تو آنو مینار پاکستان سونے نال تول دیا گیا۔ تسی بڑے تسی نہیں تولنا، تسی ہاتھ تے چکو نا کم از کم جلے ہو ایتنی وڈی گل تے نکا جا ہاتھ چاہنا پورا ہاتھ ہنج کر کے چاہو۔ کیوں خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز؟ اور اے گل ہے ہن اے گل تے بڑی پریشان کر جانی پوری دنیا نو۔ کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز؟ کیوں جی؟ اس واسطے ساڑھے نال چھیڑ چھاڑ نہ کرو، تو انہوں پتہ ہے گل اے نہیں ہوندی، گل اے ہوندی کہ میں کتا کنا دا، گل کتے دی نہیں ہوندی، گل ہوندی مالکاں دی۔ میں کتا پاک رسول اللہ دا، میں جنہاں دے کتیاں دا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، وہ میرے آقا جس خاک تے چلے اس خاک دا کون مقابلہ کر سکے۔ دیکھ لو یار پوری دنیا دے پریشانی میری بڑھ گئی، ویل چیئر تے بیٹھا بندہ 2-4 فٹ تو پانی نہیں ناپ سکتا۔ میں ساری رات ایک دن پیاسا ستا رہا، میں آکے میں ان کنوں جواں گا میں پانی دیو، میں سویرے اذان بیٹھ گیا خدا نے بندے میں پیاسا مر گیا میں پانی تو دیو، کہ جی پہلے دسنا سی، میں کہا میں تو بے آرام ایسی سی تانوں کیوں کرنا، تے میں پانی نہیں پی سکتا، 2 فٹ 4 فٹ دور پہ سی میں نہیں نپ سکیا پانی، جڑا پانی 2 فٹ تو دوروں نہیں نہ سکتا وہ دے پیسے دا کیڑا حساب شروع ہو گیا، پیڑا اور تے پھکیاں اور پیڑا اور تے پھکیاں اور اصل کا لیوے کہ ختم نبوت تو اتنا بڑا پیرا کیوں ہویا پترو، اے پیرا تے ہر سیکنڈ ہونا ہے، ہاں ہر لمحے ہونا ہے، بازاراں وچ بھی ہونا ہے، گلیاں وچ بھی ہونا ہے۔ ہون انشاءاللہ پیر طریقت پیر قاضی محمود صاحب ایم نے جت کے بچے ہو اس حالت جب اسمبلی داخل ہون گے نا تینا اور پہلے داخل ہوندے کچھ نہیں کرنا، سب تو پہلے نہ کھڑے ہو کے کہنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، دیکھو دیکھو بھنڈے ہو توجہ بھائی توجہ بھنڈے ہو تو انہوں نعرہ نہیں عظم ہویا، ہون تے نعرہ تو آڑے سر ہوتے بجنا ہے، ہر ایوان اچ بجنا ہے، ہر دفتر اچ بجنا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ پچھلے سال نہ میں نو توجہ پچھلے سال 4 جنوری نو میں نو لاہور ایئرپورٹ تو گرفتار کیتا نا، جب میں نو پتہ چل کے سی جہاں کراچی آ رہے سی جہاز دے اندر سول وردیاں چلے گئے، انہاں کہا وہی ہے، میں سمجھ گیا بھئی آ گیا گرفتار کرنے واسطے، میں انہاں نو محسوس بھی نہیں ہونے دیتا میں تسی میں نو گرفتار کرن لگے، میں اپنا چہرہ مزید کھڑا لیا کہ اے نہ سمجھن کہ محمد عربی دا غلام گرفتاری واسطے چوں چوں کر رہا، میں نو پتہ سی دائیں وہی کھڑے، میں نہ مڈے نہ مذاق شروع کر دی، میں کہا سناؤ لاہور تے حالات کیوں جن فلان فلان، او باہر آئے نا تے انہوں نے گھیرا جدو پایا نا تے ڈرائیور بھی آ گیا تے 2 بندے میرے نال جڑے جہاز سن چکن والے تے نال ڈرائیور آ گیا باہر جدو نکلے، چوتھا میں تسی تے نعرہ لایا ہی کوئی نہیں نا، اسی 4 بندیاں نے مل کے جدو لبیک دا اتھے نعرہ لایا نا تے پورا لاہور ایئرپورٹ انج ہلیا، دفتر چھوڑ کے باہر آ گئے، پولیس باہر آ گئی، انہوں نے کہا کی ہویا، میں کہا محمد عربی دے شیر آئے اور کی ہویا جناب، اینج کر کے نعرہ لبیک دلاؤ،
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا توجہ اپنے اندر دم خم پیدا کرو. میں نے پچھلے سال بلکسر چکوال روک دیتا ہوں نا موٹر وے تو میں اترے تھے پولیس آ گئی گڈیاں آ گئی آگے لگ گئی پیچھے لگ گئی سینکڑوں پولیس والے سن. میں انہیں پولیس والے نا چبل ماری دور کھڑے ہو کے نا مولویاں کی پکھنڈ بازی بنائی ہوئی. میں اپنے ڈرائیور نو کیا پہلے ہن خاموشی نہیں اختیار باہر نکل کے ذرا لبیک کا نعرہ لا تے میں بھی دروازہ کھول کے لتاں باہر کڈیاں. میرے ڈرائیور نے کلیاں نعرہ لایا نا لبیک کا تے سینکڑوں پولیس والے نس گئے سن گڈیاں چھوڑ کے. ہاں اپنے اندر کوئی دم خم پیدا کرو. اے اعلیٰ حضرت نہیں فرمایا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. اے رسم اسلام وچ ہے ہی کوئی نہیں. جنہ رسمن منیا وہ ویکھ کے بھی منافق رہے. 5 ٹائم حضور دے پیچھے نماز پڑھ کے بھی منافق رہے. ایک میری گل یاد رکھنا ہے تے رسم چلدی کوئی نہ نے ایتھوں ویکھیا جاندا میرا غلام میرے نال پیار کیویں کردا. جس نو اجے بھی سمجھ نہیں نہ آیا مسئلہ ختم نبوت وہ رب کو پھر جانے رب جانے وہ حبیب جانے. ساڈا اتنا ہی کام سی فیض آباد چوک وچ بیٹھ کے کتا وہ نہیں ہوندا مالک کتا تاں ہی رکھتے نا اوکھا ویڑا آوے تے کتا باہر نکل کے دشمن دا مقابلہ کرے. ہاں اے نہیں سی کہ اسی اندر وڑ گئے لاہور مولی خادم بیمار سی تے میں جناب چرپائی بچھا کے بیٹھ گیا. کتا اے ہی سی وفادار کتا اے ہی سی جدو ختم نبوت تے حملہ ہویا تے لاہوروں چل کے فیض آباد جا بیٹھیا. ہاں جی پھر اے سید بھی آ گئے اے سید بھی آ گئے اے بھی آ گئے اے بھی آ گئے اے علامہ نعیم بھی آ گئے سارے حضور کے غلام آ گئے. کتا وہ نہیں ہوندا مالک تے حملہ ہوئے تے چڑھیں پوچھڑ پا کے اندر جا وڑے یا یورپ وچ نس جائے میں دورے تے جانا ہے. کتا وہ ہوندا ٹھنڈی آواز چل رہی ہوئے کیوں جی ساڑھے خلاف گل کرن تو پہلے کوئی 1000 باری سوچے. ہاں اسی اپنے پیو واسطے نہیں سی گئے اسی محمد عربی دی ختم نبوت واسطے گئے سی. توجہ میں معذرت خواہ حضرت جی دین پڑھے ہی کوئی نہیں واللہ میں معذرت خواہ دین پڑھے ہی کوئی نہیں. جب حضور آ گئے پھر گل مک گئی. کیوں بھائی حاجی والے ہو منتظمین ہو ہاں سارے جتنے آئے ہو تو لکھا مبارکہ ہوں. میں معذرت خواہ دین نہیں پڑھیا واللہ نہیں پڑھیا. میدان خندق کے معاہدہ لکھے جا چکے سی معاہدہ کہ تیسرا ایسا کھجورہ تسی لے جانا کہ معاہدہ معاصرہ چک لو. حضور سعد بن معاذ آ گئے ایتھے رگے اکھل کٹی ہوئی سی سعد بن معاذ دی خون بہ رہے سی. ہاں جی سعد بن معاذ آ گئے عرض کی تھی حضور اے کی ہویا فرمایا میں نے معاہدہ لکھوایا ہے مدینہ پاک کی تیسرا ایسا کھجور یہ لے جائیں تو محاصرہ 25,000 کا لشکر یہ محاصرہ اٹھا لے ٹھنڈی آواز چل رہی ہے میرے غلاموں تم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. سعد بن معاذ دی رگ اکھل کٹ گئی ایدے نال ہی آپ کی شہادت بھی ہوئی سعد بن معاذ دی. عرض کی تھی حضور اگر حکم ہے نا تو پھر تے گل کوئی نہیں اگر مشورہ ہے تو میں گل کراں اور میں کرو. سنا مسلمان ہے یہ ہے اسلام. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. خندق دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا میرے حبیب اسی تو تواڈے غلاماں نو نچوڑ کے رکھ دتا سی اس
اے نہیں کہ صحابہ حضور ادیاں کھجوراں دے دو ساری جان چھڑاؤ، پیٹ تے پتھر بدے ہوئے، کتنے دن ہو گئے نیند بھی نہیں کی، ٹھنڈی ہوا چل رہی، ایک صحابی کول بھی گرم کپڑا کوئی نہیں سی، تہ بند بات صحابہ نے پتے ہوئے سن، ٹھنڈی ہوا چل رہی سی، سعد بن معاذ آئے ذرا سنو میں اس اسلام کی باتیں کرتا ہوں، کیوں جی 20 کروڑ مسلمان ہومن تے فیض آباد ختم نبوت واسطے اسی پیرا دے کے آویے تے پھر اسی دہشت کرتا، دہشت کرتے ہو سمجھنا ختم نبوت تے حملہ کیتا، کیوں جی مفرور تے او سن جنا ختم نبوت تے حملہ کیتا، روٹی انہاں دی پوچھو جنا ختم نبوت تے حملہ کیتا، انہاں دے بارے تفتیش کرو جنا 12,000 شل ساڑے تے گرائے، انہاں دے بارے گل کرو جنا 8 لاشاں سی موڈے تے چاہیاں، اے بچہ کھڑا ہے جبڑا ٹوٹ گیا، ایدہ کون ذمہ دار ہے؟ منڈے دیاں لتاں کٹیاں گئیاں، نک کٹے گئے، نٹ دورے ہو گئے، کاند ٹوٹ گئے، اے پوچھو کہ ختم نبوت کے نام لینے پر تم نے یہ ظلم کیا بجائے اس کے کہ تم ہمیں شاباش دیتے کہ واہ جنے ہو واہ اسی لاؤ تھے ریڈ زون اچ بیٹھے ہاں نبی دی ختم نبوت تے پیرا نہ دے سکے اور تسی لاہوروں آ کے ختم نبوت تے پیرا دے گئے ہو، واہ جنے ہو واہ تانوں لکھاں سلام ہوون، بجائے اس کے کہ تسی ساڈی حوصلہ افزائی کرو، کفر نو خوش کرنا چاہندے ہو کہ دہشت گردن اے بددیانتن ادا حساب تانوں دنیا تے بھی دینا ہے، قبر وچ بھی دینا ہے، کل حشر وچ بھی دینا ہے۔ توجہ، اگر یہ دہشت گردی ہے نا تو یہ دہشت گردی ہر لمحے ہوگی، سر بازار ہوگی، اور انشاءاللہ مولی خادم کے لیے وقت آیا تو سر دار بھی ہوگی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری ان باتوں سے ہم پیچھے ہٹے؟ کمال ہے، ہم نے تو موت سامنے دیکھی آئی نہیں فیض آباد، ہاں بالکل، کیوں جی حضور میں تو کیسی آج آخری جان چھوٹ جائے گی، ایڈی وڈی بیماری پڑو، ہاں جی نہ دن آرام نہ رات آرام، ہاں جی کمر دا درد 5 منٹ بندے نو نہیں وسائن دیندا، لیکن میں کدی محسوس بھی نہیں ہون دیتا، میرے چہرے تے تسی محسوس کر رہے ہو میری کمر وچ درد، ہاں جی 9 سال ہو گئے میں نے کدی محسوس نہیں ہون دیتا میری کمر وچ درد، گل وچ اے ہو رہے کیوں جی میں اس تو بعد میں درد کا کدی احساس ہی نہیں ہویا، میں گل کردا نہیں لیکن آج میں کرن لگا، میں گڈی وچ بیٹھ گیا، ایک سید صاحب آئے، اجے غازی ممتاز دی تاریخ شروع کی تھی اس ویلے آئے سید، وہ کہنے لگے میں رسول اللہ دا ایک پیغام لے کے آیا، میں اینڈ ڈر کے پیچھے بیٹھ گیا، میں کہا جناب اے تے کتے کول تے اے گل کوئی نہیں ہو سکتی، تسی سید ہو دسو، کہنے لگے رسول اللہ کا فرمان سن، حضور نے فرمایا اس کو جا کر کہہ دینا اس مشن سے پیچھے نہ ہٹے ورنہ اس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو وہ سید صاحب کہنے لگے کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور وہ تو ویل چیئر پر ہے، تو کہا مجھے پتا ہے وہ ویل چیئر پر ہے، ہماری مرضی سے ہم نے اس کو بٹھایا ہوا ہے، بس پھر بیماریاں کدھر گئیاں تھے درد کدھر گئے، اے وچ گل ہو رہے ہن سمجھ آئی کیوں مولی خادم ویل چیئر تے لگا پھر ہاں یہ جی گلا سی کرتے نہیں لیکن گل ایویں نہیں لگے پھر دے اسی ہاں گل وچ ہو رہے اے گل وچ ہو رہے ہاں جی ایویں نہیں، ہاں جی کیوں جی سانو کامیابی بھی ہوئی اور راجہ ظفر الحق دی رپورٹ اے یہ حضور اے بھی لکھاں رب دا شکر ہے اسی ساڈا تیر نشانے تے لگیا، ورنہ قیامت تک لوگا کہنا سی فیض آباد والے ظلم کیتا، ایک مجرم نہیں سی انہوں مجرم بنا کے آئے، راجہ ظفر الحق کہندا ہے زید حامد ہی مجرم ہے، لو جی ساڑھا یہ بھی کام ہو اسی بے گناہ نہیں نپیا، ہاں جی انہاں کہا جی اے ہی مجرم ہے تو ہاڑا آنا بھی ضروری سی، اے استعفیٰ لینا بھی ضروری سی، تو ہاڑا معاہدہ بھی کمال دا ہے، ہاں انہیں کیا تو ہاڑا دھرنا بھی بالکل صحیح ہے، راجہ آخر اسی کہنے ہیں راجہ بس کر کی کھٹڑے قبرہ تیریاں ٹنگان استعفیٰ دے کے آجا لبے کے، یا تو کہنا اسی صحیح میں غلطہ نہ ضرور کھڑا ہو رہی بڑھیا آخری ہڈیاں تو کی کمانیاں نون لیگ بس کر نواز شریف کے منہ تے تھک، ہاں جی نون لیگ کے منہ تے تھک کے کہے ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا، کیوں جی ہاں بس میں تنوں یہ دعوت دینا جی تو اتنی سچ بولیا اگلا سچ یہ بھی یہ با کہ لبیک میں بھی شامل ہوئے، ہاں اپنی قبر بھی خوش کر لے، اتنا جب پوچھا جائے گا تو یہ تو کہہ سکے گا نا حضور میں آپ کی ختم نبوت کی خاطر نون لیگ تے تھکیا سے، جتنے ہونا جو کوئی چمچے ویسے میرا ہونا تو چمچہ کوئی تقریر سن نہیں سکتا، ہو سکتا کوئی جائزہ لین آیا ہوئے، ہاں جی
میری تقریر صرف محمد عربی دا غلام سن سکدا. ہاں جی ہاں جی توجہ توجہ. میری تقریر وہی سن سکتا جنہیں اپنی ماں دا پورا دودھ پیتا. میری تقریر وہی سن سکتا جدی ماں نے لوری دیتی ہوئے صدقے یا رسول اللہ. ہاں جی بالکل. اے تسا علیحدہ بات ہے, تسا مولوی نہیں بنے, میں مولوی بن گیا. تہاڈی ماما بھی صدقے دی یا رسول اللہ دی لوری دیتی تے میری ماں تے جدوں دا میں ہوش سنبھالیا او صدقے یا رسول اللہ ہی کہندی سی. ہاں جی بالکل. میں اپنی ماں دے کولوں نہیں کوئی اور گل سنی. جدوں بھی کوئی میں جدوں غصے ہو جانا نا فلانا یہ گل کردا, مینوں کہندے سن مولوی حافظہ تو جلا شان والے دیاں شاناں رہنیاں, تو ایویں پریشان ہوندا رہنا, تو ویکھی تے صحیح ہوندا کیویں. پڑھے ہوئے چھڑے کوئی نہیں سن, بالکل ہاں پڑھے ہوئے کوئی نہیں سن, لیکن گل یہ جی کرتے سن بندے تے دھوں کٹ دیں. ہاں بالکل ہاں جی کہندے سن جنے گل کرن تے فیصلے ہوندے ہوندے, جنانیاں دیاں گلاں نال فیصلے نہیں ہوندے. ہاں یہ بھی کہندے ہوندے سن. ہاں جی ہاں جنے دیاں گلاں نال فیصلے ہوندے. ہاں جی بالکل ہے پکی گل. ساری زندگی میرے خیال ہے انہوں نے کوئی اگر اسی انہوں نے کھان دا حساب لائیے نا تے ساری زندگی انہوں نے کھان دا بھی اسی حساب لا سکتے ہیں. ساری زندگی انہوں نے کھادا بھی کچھ نہیں. ہاں جی نویں کپڑے بھی نہیں ساری زندگی پائے, اپنے رشتہ داراں دے لتھے پائے, جدوں دھیاں وڈی ہوئی پھر دھیاں دے پائے. نواں سوٹ بھی ساری زندگی انہوں نے نہیں پائے. ہاں جی سونا پانا تو بڑی دور والی. ہاں جی جدوں روٹی پکڑ لگتی سی کہندے سن میرے دل کوئی نہیں. پھر جدوں سارے کھا رہے سن جڑا چھکورے بچ جاندا سی پھر وہ کھاندا. ہاں جی اقبال کہندا سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات. اقبال کہندا ماواں دیاں سیرتاں پتراں وچ جاندیاں. کیوں جی میری روٹی دا حساب منگدے ہو کیوں جی. ہاں میری روٹی دا میں تے جناب لاہوروں چلیا بکھر جا کے شامی ناشتہ کیتا, سمجھ آئی, بکھر تقریر کیتی مغرب تو بعد اتوں چلیا فتح جنگ آیا تے میں جناب فتح جنگ دے نیڑے میرے اچار پہلے موجود سی. میں منڈے نوں کہا تندور تو 2 روٹیاں نپ لیاؤ. ایک روٹی میں اچار نال کھادی, پھر فتح جنگ تقریر کی. پھر سویرے میں گجرات آ گیا. میرے بارے میں پوچھتے ہو کہ مولوی خادم کھاتا کہاں سے. وہ گل سمجھ آئی. میں تے اچار کھا کے جناب بکھروں لے کے تے گجرات تک سفر کر لیندا. کل وچ اے ہو رہے کیوں جی سکھر تو چل کے بکھر, بکھر تو چل کے فتح جنگ تو چل کے گجرات, تے پھر بھی تھکاوٹ نہ ہوئے. ہاں گجرات تو پھر لاہور, تے پھر جناب تھکاوٹ نہ ہوئے. تے گل تے وچ ہو رہا ہے کہ نہیں. سب پزلاں تو ڈنگے ٹردے سپاں نوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے. سب پزلاں تو ڈنگے ٹردے سپاں نوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے. آراں نال پچھاتن چگلاں, چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے. اس واسطے یہ بات پوری دنیا سن لے. یہاں بھی مخبر چغل خور آئے بیٹھے ہیں کتنے, ہاں بڑے بڑے چغل خور. انہاں دے قیامت والے دے نامہ اعمال تولے جان گے اے مولوی خادم دی مخبری کر دے تے میرا نامہ اعمال کی تولے جان گے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری, واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری, واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری, واہ واہ صدقے اس نام کے قربان اس کرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری, واہ واہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ, اے تالے برگشتہ تیری سازگاری, واہ واہ. کیوں جی میرے نامہ اعمال یہ لکھا جائے گا بھی یہ نعتاں پڑھ دو. کیوں جی اے ہی گل ہے. میرے نامہ اعمال اے لکھا جائے گا جڑا میں پڑھن لگا ان الحسن ابن علی پڑھ دے وہاں نہیں سارے ہاتھ چکو گے تو پھر پڑھنے نہیں جی سید نہیں سید ہاتھ تسی ہاتھ اینج کرو اینج نہیں اج لطف آیا جو تہاڈے ہاتھاں وچ نور نہیں میں ویکھیا ہن آیا
ہاں جی سبحان اللہ توجہ ذرا سنو جی سنو عن الحسن ابن علی میرے نام اعمال چاہیے بھائی اے حضور دا سراپا پڑھدا سی ہزاراں دے مجمع میں کیوں یہ کہندا سی امام الانبیاء کا چہرہ انور ایسے تھا حضور کی مبارک زلفیں ایسی تھی رسول اللہ کے مبارک ابرو ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لب ہائے مبارک ایسے تھے حضور کے مبارک دندان ایسے تھے میرے آقا و مولا مسکراتے ایسے تھے میرے آقا و مولا کی مبارک گردن ایسی تھی رسول اللہ کی مبارک کلائیاں ایسی تھی رسول اللہ کی ہتھیلیاں ایسی تھی رسول اللہ کی مبارک انگلیاں ایسی تھی رسول اللہ چلتے ایسے تھے رسول اللہ دیکھتے ایسے تھے حضور کے پاؤں مبارک کے اوپر والا حصہ ایسے تھا نیچے والا حصہ ایسے تھا حضور جس گلی سے گزر جاتے گھنٹوں خوشبو آتی رہتی امام الانبیاء اس گلی سے ہو کر گزرے حدیث پاک پڑھ دے وہاں پوری توجہ رکھنی اے باویں تانوں ترجمہ نہیں بھی آئے گا نا تو تسی تصور کرو گے نا حضور دے مبارک سراپے وال اس رسول اللہ بدر والے دن این چلے فتح مکہ والے دن حضور طواف این کیتا حضور نے مبارک نماز این پڑھائی حضور بدر اود والے دن ایتھے جلوہ کر سن حضور تبوک والے دن ایتھے جلوہ کر سن پھر اے تو اسی تصور صرف کرنا کہ تسی کتھے نہ کتھے پہنچ جانا ہے ایک دوسرے وال نہیں ویکھنا ذرا اکھا بند کرے حدیث سنو عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتئی ان یصف لی منا تعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلالو وجو تلالو القمر لیلت البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشار ان فرقت حقیقت فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ ووفره أظهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغا من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام لو جی دوسری حدیث مولا علی کو بھی سنو اے اس آپ تے سراپا دے بارے عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالطویل الممغت ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم یکن بالجاد القطت ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم یکن بالمتاہم ولا بالمقلسم وکان فی وجی تدویر ابید مشرب اداج العینین اہدب الاشفار جلیل المشاش والقطت اجرد ذو مسربت شسن الكفين والقدمين اذا مشى كانما يمشي كانما ينحط من سبب واذا التفت التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة وعلينهم عريقة واكرمهم عشيرة من رأوا بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نائت لم مر قبله ولا بعده مثلا کیوں جی ایک اور پڑھ دیں اے امام حسین کو پورا نظام مصطفیٰ
پوری حضور دی سیرت ہاں میں کہندے مولوی خادم گالیاں دیتے میں کوئی گال کٹی گالیاں دیتے گل وچ ہو رہے جنہاں نو کلو واللہ نہیں آندی انہاں نو کی پتہ ہے مولوی خادم کو حافظ قرآن ہے کیوں جی مولوی خادم گالیاں نہیں دیتا قرآن مولوی خادم یہ پڑھتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم سبحان اللہ ماشاءاللہ ظاہر جڑا کہے قل واللہ احد لم یلد کفوا احد اس کمینے کو کیا پتہ ہے کہ حافظ قرآن کون ہوتا ہے اس کو کیا پتہ ہے شیخ الحدیث کیا ہوتا ہے کیوں جی انہوں کی پتہ ہے صرف کیا ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں نحو نحو کو نحو پڑھتا ہے کیوں جی ناو کو نحو پڑھتا ہے ہاں جس کو ناو کو نحو پڑھتا ہو ہاں جی جیڑا ادوب کو ادو پڑھتا ہو ادو ہاں وہ میری غلطیاں نکالے انسداد دہشت گردی کی عدالت کو تو جج ہے نا پہلے وہ انسدا ینسد و انسدادا فهو منسد کی صرف صغیر سنا ہے پہلے اپنی عدالت کی صرف صغیر تو سنا ہے کیوں جی میرے ساتھ تو وہ بات کرے نا جس کو کچھ آتا جاتا گلے کرنے والی جیڑی تسی جس طرف چل پے ہو بات اتنی ہے غازی تنویر قادری نے جڑا جملہ کیا اسی پیرا دے کہ کنوں خوش کیتا ہے تسی ساڑے خلاف جڑا گلاں کر رہے ہو تسی کنوں خوش کر رہے ہو غازی تنویر سکاٹ لینڈ جیل وچ بیٹھ کے انہیں مینوں ایک ربائی لکھی اودے وچ انہیں لکھیا انہیں کہا یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا بس اتنی بات تسی کناں نوں خوش کر رہے ہو سانو دہشت گرد کہہ کے اسی جناب ٹھنڈیاں ہواواں وچ پے کے 12,000 شل کھا کے پھر بھی نہ روئے 8 لاشاں چک کے پھر بھی نہ روئے اور پھر کہندے کہ پھر جناب ستم کر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا کہ جنہیں مرنا نہیں آیا انہیں جینا نہیں آیا کیوں جی پہلے میں سعد بن معاذ والی گل رہ جانی ہاں جی تاکہ تانوں کوئی دلیری بھی آوے نا لو جی سعد بن معاذ معاہدہ جدوں لکھیا جا چکا ہے تے سعد بن معاذ گل کی تھی فقال سعد بن معاذ یا رسول اللہ قد كنا وهؤلاء على الشرك وعبادة الاوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون ان ياكلوا من مدينتنا ثمرة الا قرا او بيانا فحين اكرمنا الله بالاسلام وهدانا له وعزنا بك وبه نؤتيهم اموالنا والله ما لنا بهذا من حاجة ووالله لا نؤتيهم الا السيف محاها گل سنو ذرا بندہ زمین وچ مردہ بھی ہوئے نا تو زندہ ہو جاندا 50,000 لشکر ہوئے پورے مدینے دا محاصرہ ہویا ہوئے صحابہ پیٹ تے پتھر بندے ہومن میرے آقا 2 پتھر بندے ہومن معاہدہ ہو چکیا ہوئے حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ تسی اے ساڈا تیسرا حصہ مدینے دیا کھجورا لے جان گے حضور میں ایک عرض کراں فرمایا بتاؤ حضور ہم بھی اور یہ بھی دونوں مشرک تھے ہم نے نہ کبھی رب کی عبادت کی تھی نہ ہم رب کو جانتے تھے حضور اس وقت ان کی جرت نہیں تھی کہ ہمارے شہر کی ایک کھجور بھی مفت لے جائیں جب ہم حضور مشرک تھے تو ان کی جرت نہیں تھی ایک کھجور بھی ہماری مفت لے جائیں ہاں ہم مہمانی کے طور پر ان کو کھجوریں کھلائیں یا یہ خرید کر لے جائیں افحین اکرمنا اللہ بالاسلام وہدانا لہ وعزنا بک وبہ حضور جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ کے ذریعے اور اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی نوتی اموالنا حضور ساڑیہ کھجورہ مفت لے جان گے واللہ مالنا بہذا من حاجت حضور اس معاہدے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں او جڑا بیٹھا سی نا یانا بن حسن آپ نے انہوں فرمایا اٹھائے واللہ لا نوتی مل السیف اٹھ جا کے دستے 50,000 لشکر نو کھجورہ نہیں اسی آیتا نو میں اس اسلام دیا گلہ کرنا کہنے جی بڑی انٹاڑیاں گلنا کرنا فرمایا واللہ لا نوتی من السیف اللہ کی قسم ہم تلوار تو ان کی گردنوں پر چلا سکتے ہیں لیکن حضور آپ ایک کھجور بھی ان کو مفت نہیں دیں
میرے آقا نے نہیں فرمایا وہ بندہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے. تو ویکھتا نہ مدینے دے حالات کے ہو جائیں, تو ویکھتا نہ ٹھنڈی ہوا چل رہی. میرے آقا نے فرمایا اچھا آپ یہی چاہتے ہیں؟ وہ معاہدہ پکڑیا تے فرمایا ہاں ہاں, انہوں پاڑ کے وہ منہ تے سٹیا, فرمایا جا جو کرنا ہی کر لے, لیا لشکر مارے. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. امام بوسیری بھی تھے بولے ہم الجبال فصل عنہم مسادمہم ما زارا منہم فی کل مستدمی, فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا فصول خطف لہم ادھا من الوخمی. فرماؤ صحابہ دیاں گلا کرنا او تے ہمت تے استقلال تے بہادری تے شجاعت تے پہاڑ سن, انہاں جگہ کوڑا پوچھ جتھے صحابہ گئے. آپ فرمانے جی تینوں نہیں نہ پتا کہ فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا فصول خطف لہم ادھا من الوخمی. فرمایا جی تینوں جگہ دا نہیں پتا تے میں تینوں دستا, بدر کوڑو پوچھ تے حنین کوڑو پوچھ تے احد کوڑو پوچھ, انہاں صحابہ دے کیڑے کیڑے کارنامے ویکھے. اللہ اکبر. زور لاؤ بھائی زور لاؤ, پہلا نعرہ کے پچھلے نالوں زیادہ تیز ہونا چاہیے, زور لاؤ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. جنہیں ہاتھ سنبھال کے رکھنے نے ایک دن آنا ہے. اے ہاتھ تیرے نہ انہاں بول پڑنا ہے, زبان تے مور لگ جانی. سورہ یاسین شریف کا روز تسی پڑھ دیو نا, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا. توبہ توبہ توبہ. کتنے خوش نصیب ہو تواڈے پیراں قیامت نو گواہی دینی. اسی حاجی آباد حاجی والا دے اندر جناب اسی ختم نبوت کانفرنس سنن گئے سی. تواڈے پیرا کہنا یا رسول یا اللہ, اے تے چل کے گئے سن تیرے نبی دا تے تیرے نعرہ لاندے رہے. اے ہاتھ کتنے قیامت والے دن کسی دا ہاتھ کبے گا انہیں رشوت لئی, کسی دا کبے گا انہیں غیر محرم عورتاں نو ہاتھ لایا, ایک کسی دا کبے گا غلط موبائلاں وچ انہیں جناب بٹن دبا کے غلط کام کردا رہیا. کسی نے کہنا یا اللہ انہیں سود کھادا اس ہاتھ نال, مظلوم اٹھے گا یا اللہ انہیں میں نو مکہ ماریا. تو ہاڈے ہاتھ کس نے خوش نصیب ہون گے قیامت نو, اے کہن گے یا اللہ اسی تے تیرے نبی دا ہاتھ چک کے تے لبیک دے نعرے لا. ہاں چک کے ہاتھ نعرہ لاؤ. ہاں لا بھائی نعرہ لا منڈیا لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک